لیکن ایک جماعت ایسی ہے جو کہتی کچھ نہیں چاہیے، نہ انتظامی یونٹ چاہیے، نہ میں پروونشل فائنینشیل کمیشن دوں گا، نہ میں با اختیار بلدیاتی حکومت دوں گا، نہ میں چھوٹا صوبہ بناؤں گا، نہ میں جو ہے اس کو انتظامی یونٹس میں تقسیم کروں گا، میں ایسا ہی رکھوں گا، کر لو جو کرنا ہے۔ مجھے بڑی امید ہو گئی ہے، پتہ ہے کیا کیوں کام رہے کہ یہ بات تو پہلے سے کہہ رہے ہیں، لیکن پتہ ہے کہ مجھے اس کرائسس میں بڑی سلور لائننگ نظر آتی ہے۔ وہ کیا کہ اب پاکستان میں وہ سکت ہی نہیں ہے کہ اب اس خواہشات کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھائے۔ یہ ہے میری امید کا جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کلائمیکس، کہ اب جب تک میری خواہش تھی کہ بھئی یہ کریں تو آپ لفٹ نہیں کرا رہے تھے، آج میری خواہش کا مسئلہ ہی نہیں، آج پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ ہو گیا۔ یہ طے ہو گئی یہ بات، یہ ثابت ہو گئی یہ بات کہ اس نظام میں آپ جو ہے وہ ایک عام انسان کو ڈور اسٹیپ تک جو ہے وہ اختیارات اور وسائل اور اس کو سیٹسفیکشن جو ہے سینس آف پارٹیسپیشن اور اونرشپ دے ہی نہیں پا رہے، اور اس کا خمیازہ ریاست بھگت رہی ہے۔ تو اب ہمیں ملک اس دوراہے پہ آ گیا ہے کہ دو باتوں میں سے ایک بات کا فیصلہ کرے کہ یا تو وہ کسی کی خواہش کو کیری فارورڈ کرے یا پھر ملک بچانے کے عمل کو کیری فارورڈ کرے۔ ملک جو ہے وہ اگر بچنا ہے انشاءاللہ تعالی بچنا ہے اور چلنا ہے تو آپ کو کسی کی خواہشات کو دفن کرنا پڑے گا اور اس کو اگنور کرنا پڑے گا، اور یا اس کو منوا لینا پڑے گا، یا پھر اس لیے کہ اب وہ خواہشات جو ہے وہ آپ کے مگر یہ ایک اتنا بڑا سیاسی بحران ہے۔ ایک جانب تو آپ سینس آف ڈیپریویشن دیکھیں، آپ نے بہت صحیح لفظ استعمال کیا، ڈس انفرینچائزڈ ہے۔ اس ملک کی سب سے بڑی آبادی کا شہر جو ہے وہ ڈس انفرینچائزڈ ہے۔ اس کو طے ہے کہ اس کا کبھی کوئی وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا، اس میں نہیں بن سکتا، سرکاری نوکریوں میں اس کا حق جو ہے وہ نہیں مل سکتا، یہ طے ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ تو اب اس پوری کیفیت کے اندر، اور یہ علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، یہ کہا کہ سب گھسی پٹی تجویزیں ہم نہیں مانتے۔ اچھا آپ اپنی کوئی تجویز دے دیں جس سے کہ میرا حق مجھے مل جائے، مجھے تو حق چاہیے نا، مجھے پانی چاہیے، مجھے سیوریج چاہیے، میری سڑک بنا دو، مجھے بس دے دو، مجھے تو اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے سیف سٹی کا کیمرے دے دو نا یار، ساری دنیا میں ہوتا ہے، یہ کیوں نہیں ہے ہمارے یہاں، یہ کیوں نہیں ہے؟ تو یہ میں وہ بھی نہیں دوں گا، تو کیا کرے تو کیا کرے؟ کامران بھائی میں ریپیٹ کرتا ہوں، دیکھیے وہی والی بات ہے کہ دیکھیے پاکستان کی آبادی کا، سندھ کی آبادی کا آج مجھے آپ جو ہے وہ کاغذوں پہ 37% لکھتے ہیں، اس سینسس کو ہم نہیں مانتے، لیکن پھر بھی جو ہم نہیں مانتے اس پہ بھی ہم 37% ہیں۔ آج یہ شہر 55% کی آبادی سے زیادہ ہے، یہ سندھ کی آبادی کا 55% سے زیادہ ہے۔ حیدرآباد، میرپور خاص، سکر، بے نظیر آباد، یہ کچھ 70% آبادی بنتی ہے سندھ کی آبادی۔ آپ جو ہے وہ یہاں پہ اس کو حق حکمرانی لائیو سیٹ کہ ہمارا تو کبھی وزیر اعلیٰ نہیں آ سکتا، اس نظام میں ہمارا وزیر اعلیٰ نہیں آ سکتا، اور وزیر اعلیٰ کے پاس ہی سارے اختیارات ہیں۔ چلو بھئی ہم یہ بات مان لیں کہ وزیر اعلیٰ نہیں آ سکتا، تو چلو بھئی میرے 90% جو ہے وہ روزمرہ کے مسائل وہ حل ہو رہے ہیں۔ نہیں وہ بھی نہیں ہو رہے۔ پانی کا انتظام بھی وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، کچرا اٹھانے کا انتظام بھی وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، بس کا، روڈ کا، بلڈنگ کنٹرول کا، سالڈ ویسٹ کا، سب اس کے پاس ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے وہ سارا جو پیسہ آئے گا اس کے نیچے جانے کا لائک یو سیڈ سسٹم ہے، سسٹم نہیں کر رہے نا، سسٹم ہے، مگر ہاں یہ سسٹم ہے، سسٹم وہ ہے۔ تو ابھی جو ہے وہ یہ اب یہ ملک اب ڈیفینیٹلی تو ہمیں اس تمام چیزوں کے اوپر تو بھئی ڈیکیڈز ہو گئے۔ اچھی بات کامران بھائی اگین میں کہتا ہوں کہ ملک میں یہ ریئلائزیشن ہر جگہ آ گئی ہے کہ یہ جو کرائسس، آپ دیکھیں ہمارے ملک میں جنگ چل رہی ہے، بھئی ایک آدمی پوچھے کہ یار انڈیا حملہ نہیں کر رہا، کوئی اور حملہ نہیں کر رہا، یہ جو ہے اچھا آپ ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی باہر کی انوالومنٹ ہے، یقیناً ہے انڈیا کی ہے وہ انوالومنٹ باہر، لیکن ان کو لوگ کہاں سے مل رہے ہیں؟ ان کو باہر والوں کی مدد کرنے کے لیے لوگ بھئی ہمارے ڈس انفرینچائز لوگ ہیں نا، جس کو پینے کو پانی نہیں مل رہا، جس کو سڑک نہیں مل رہا، اس کو روزگار نہیں مل رہا، اس کے لیے کوئی سرکاری نوکری نہیں ہے، تو وہ تو ایک رائٹ پھل ہے۔ ہم جو ہے جس پارٹی میں بڑے ہوئے نا، تو ہم کوٹا سسٹم کی آواز لگی ہے کہ ہمیں نوکریاں نہیں ملتی، ہمیں جو ہے وہ ایڈمیشن نہیں ملتے۔ آپ آج کے نظام میں اتنی بڑی تعداد میں پارلیمنٹ میں لوگ ہی نہیں بھیج سکتے کہ آپ جو کوٹا سسٹم،
یہ جو نئی حد بندی ہے نا، یہ جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں، یہ میرے کوٹا میں، یہ مجھ پر ظالمانہ کوٹا سسٹم کو ختم کر دے گی. اس جگہ پہ جہاں پر ہوں وہاں پر میری جاب پر میرا حق ہوگا، وہاں کے وسائل پہ میرا حق ہوگا، اور یہ میرا نہیں، پورے پاکستان میں جو جہاں رہ رہا ہے. ایک عام آدمی کو ہم سمجھائیں کراچی سے لے کے اور میرپور خاص تک اور ملتان تک، بھاول نگر تک کہ جس نظام کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں کیا نظام ہوگا جس سے کہ اس کو پتا چلے کہ یہ ہم کس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، اس کی زندگی کیسے بدلے گی. ہمارے پاس جو 22,000 ارب روپے آئے ہیں 18 سالوں میں، اور آج اس سال میں 2,263 ارب روپے آئے ہیں، یہ ایک جگہ کی بجائے 3 جگہوں پہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. فرض کریں 3، اگر آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دیں کہ بھائی ساؤتھ سندھ کا کوئی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نہیں آ رہا، جو سینٹرل جو ہے وہ کا جو ہے کوئی وزیر اعلیٰ، کراچی آپ نے کوئی وزیر اعلیٰ نہیں، تو یہ کوئی ایکسٹرا اضافی پیسے نہیں ہوں گے. وہ جو ایک جگہ ہیجمنی ہے اور وہ خرچ نہیں ہو پا رہے صحیح طرح سے، تو جب آپ اپنے سراؤنڈنگ میں جب اختیارات اور وسائل آ جائیں گے اور آپ کے وہ گرپ میں بھی بندہ ہوگا گھنٹے کی ڈرائیو پہ، آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پہ اسی، تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں، آپ اس کو بدل سکتے ہیں، آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں. اس کو خوف ہوگا کہ آپ کو ڈیلیور نہیں کرے گا تو اگلی دفعہ نہیں رہے گا. آج کے حکمرانوں کو خوف ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کرے گا تو نہیں، اس کو کوئی خوف نہیں ہے. اس کے پاس اپنا نظام ایسا ہے کہ وہ ڈیلیور کرے یا نہ کرے. اس نے تو کہہ دیا مجھے کراچی کا ووٹ نہیں چاہیے، نہیں چاہیے اس کو، نہیں چاہیے تو اس کو جو ہے وہ، اس کو اگر ووٹ نہیں چاہیے اس کو اور نہیں مل رہا ہے اس کو ووٹ، تو اس کی یہ ایک الگ بات ہے کہ جہاں کا ووٹ مل رہا ہے وہاں کے حالات اگر جا کے آپ دیکھ لیں تو وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو اندرون سندھ اگر آپ جا کے حالات دیکھیں. میں کہہ رہا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے کہتا ہوں کہ یہ ایک انسان جو پاکستان میں ہے نا، یہ اس کا مسئلہ ہے، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ جو ہم جن محرومیوں کا رونا روتے ہیں نا، ہمیں اس کاز پہ سارے پاکستانیوں کو ایک جگہ جمع ہو جانا چاہیے، کسی بھی پارٹی کے، ایک جگہ جمع ہو کر اپنی یہ ہے پورا پاکستان جو بھی مسائل کا گھرا ہوا، اور سب مسائل کے گھیرے میں جب آپ لوگوں سے بات کریں، ہر آدمی اپنا دکھڑا جو ہے روتا ہے. تعلیم، بچے باہر جا رہے ہیں، بزنس خراب ہو گیا، پانی نہیں ہے، لائٹ نہیں، گیس، سب کے مسائل کا حل جو ہے وہ یہ ہے. دس مدر آف آل سولوشن lies in this administrative units میں. اب آپ کو چوائسز 2 ہو گئی ہیں، یا تو ملک بچا لیں، چلا لیں، یا پھر کسی کی خواہش کو چلا لیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کسی خواہش کو قربان کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. بہت بہت شکریہ جناب سید مصطفیٰ کمال، وفاقی وزیر صحت ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد انٹرنیشنل سینیریو کی بات کریں گے. ایک بار پھر امید کی کرن پھوٹی ہے، ایک روشنی نظر آئی ہے کہ امریکہ ایران کوئی پیس ایکارڈ ہونے والا ہے، جلد ہو جائے گا. اس سلسلے میں پاکستان، قطر، عمان کی کوششیں رنگ لائی ہیں. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.